افطاری وقت جو کیفیت بندے کی ہوتی ہے، پانی پی کر بندے کا برا حال ہوتا ہے، اور اس وقت تو طبیعت یہی چاہ رہی ہوتی ہے کہ آرام کیا جائے، لیکن نفس کو کچل کر جب بندہ اللہ کے دین کے لیے قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو یقینی بات ہے یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر کا باعث یہ عمل بن جاتا ہے۔ یقیناً یہ عمل، یہ قیام، یہ مشقت کے باوجود کھڑا ہونا، اللہ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ سورۃ الانعام 8ویں پارے کے پہلے نصف میں ہے اور اگلے نصف میں سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الانعام، انعام کہتے ہیں جانوروں کو، چوپاؤں کو، تو اس سورت کے اندر جانوروں کا، چوپاؤں کا اللہ نے تذکرہ کیا اس ضمن میں کہ مشرکین مکہ نے بہت سے جانور اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے، بہت سے جانوروں کو انہوں نے اپنے بتوں کے نام پہ وقف کیا ہوا تھا، اور جس کو جانور کو چاہتے اپنی مردوں کے لیے حرام کر دیتے، اپنی عورتوں کے لیے حرام کر دیتے، بچوں کے لیے حرام کر دیتے۔ تو اللہ نے کثرت کے ساتھ اس کے اندر چوپاؤں کے مسائل بیان کیے ہیں، اسی سبب سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ اچھا، یہ سورت، اس کا نزول کا جو وقت ہے، مفسرین کے راجح ترین اقوال کے مطابق ہجرت سے قبل جو نبوت کا 13واں سال ہے، اس سال اللہ نے سورۃ الانعام نازل کی ہے۔ گویا یہ 13 سال جو مکے میں گزرے ہیں اس کا خلاصہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور بلکہ صحابہ کرام کے اقوال ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مشرکین مکہ کے عقائد، ان کے نظریات کے بارے میں پڑھوں کہ ان کے عقائد کیا تھے، ان کے نظریات کیا تھے، وہ کس طرح شرک کرتے تھے، تو اس شخص کو چاہیے کہ سورۃ الانعام کو پڑھ لے۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقائد کو تفصیل سے بیان کیا ہے، کہاں سے خرابیاں شروع ہوئی اور کیسے کیسے انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیے، اور کیسی کیسی گمراہی والی رسمیں اور شرک ان کے اندر آ گیا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بلکہ یہ سنت عمل بھی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اکثر ہم فجر پڑھنے کے بعد جب محبوب کے ساتھ مسجد میں بیٹھتے تو ہم مشرکین مکہ کے جو جاہلانہ عقائد اور نظریات ہوتے، ہم ان کے بارے میں ذکر کر کے تذکرہ کرتے، بسا اوقات ہم ہنس بھی دیتے کہ کیسی ان میں گمراہی تھی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس طرح لوگوں کو شریک بنایا ہے۔ تو سورۃ الانعام عقائد کی درستگی کے لیے ایک بہترین سورت ہے۔ اس کو اپنے بچوں کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھائیں، فیملی میں بیٹھ کے ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ یقین جانیں شرک اللہ نے اس کا کھلے الفاظ میں بیان کر دیا کہ شرک کیا ہے اور توحید کا اسبات کیا ہے۔ اللہ نے یہ بھی اس سورت کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو ابتدا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، وہی تمہیدی جملے اللہ کی تعریف میں مبنی، یعنی ساری تعریفات اس اللہ کے لیے ہی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اور وجعل الظلمات والنور، اندھیرا بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور روشنی بھی اسی نے پیدا کی ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور پھر یہ بدبخت جو کافر ہیں یہ اللہ کی برابری کرنی شروع کر دیتے ہیں، یہ انسانوں کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یعنی پہلی ہی آیہ کریمہ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر جو ہیں اللہ کی مخلوق، حالانکہ جوڑ ہی کوئی نہیں، ایک خالق اللہ ہے اور ایک مخلوق ہے، جوڑ کیا ہے بھائی؟ بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ خالق ہے اور اس کی مخلوق کو اٹھا کر اللہ کے برابر کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کافر لوگ رب کی برابری کرتے، رب کے برابر لا کے شریک کھڑے کرتے۔ هو الذی خلقکم من طین، حالانکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تمہاری اجل کو اس نے پورا کیا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمَّى عِندَهُ، اور جو حقیقی تمہاری اجل ہے، مقررہ مدت ہے، وہ اس نے اللہ نے اپنے پاس لکھی ہوئی ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ
تمترون، پھر بھی تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو۔ تقریباً یہ 2 رکوع ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی علامات اور نشانیوں کا تذکرہ کیا، اور پھر یعنی اصل میں اللہ مشرکین مکہ کو بتا یہ رہے ہیں کہ جب خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، پیدا میں نے کیا ہے، تو پھر تمہیں شرم کیوں نہیں آتی کہ میری مخلوق کو میرا مقابل بنا کے کھڑا کر دیتے ہو۔ پھر آگے چلتے ہوئے اللہ کہتے ہیں میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، قیامت کا تذکرہ کرتے، کیونکہ مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے کہ قیامت آئے گی، مردے کھڑے ہوں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ یہی وجہ جتنی مکی صورتیں ہیں ان میں آخرت کا ذکر اللہ نے دلائل کے ساتھ کیا ہے۔ تو ادھر بھی فرمایا کامیاب شخص وہ ہے جو جہنم سے بچے گا قیامت کے دن، اور جس کو اللہ بچا لے گا اس دن فقد رحیمہ، اسی بندے پہ اللہ کی رحمت ہوگی، اور یہ بہت بڑی کھلی کامیابی ہوگی جس کو اللہ جہنم سے بچائے گا۔ اب عقیدے کی سمجھ کے لیے بڑی بہترین آیہ کریمہ، عقیدہ توحید سمجھنے کے لیے یقین جانیے سیانے آندے نے جی مڈ پھڑنا چاہیے، کسی گل نو سمجھنا ہوئے نا تے مڈ پھڑی دا ہے، یعنی پھر اس میں کیا ہوتا ہے، عقیدہ بڑا سمجھ آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی ترجمہ اٹھا لیں، کوئی تفسیر اٹھا لیں، کنز الایمان اٹھا لیں، آپ یعنی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی جو تفسیر ہے نا وہی اٹھا لیں، اور اس آیہ کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیں، یعنی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، محبوب اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے، آپ کو کوئی ضر پہنچ جائے، کوئی دکھ تکلیف آپ کو آ جائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو محبوب آپ بھی سمجھ لیں آپ کی اس دکھ کو، تکلیف کو، بیماری کو، ٹینشن کو، پریشانی کو اللہ کے علاوہ کوئی دور کر سکتا؟ اب آپ مجھے بتائیں کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اعلیٰ وہ ہیں، تو جب ان کو تکلیف آ جائے تو میرے نبی بھی اپنی تکلیف کو خود دور کر سکتے؟ تو آپ مجھے بتائیں پھر کون مشکل کشا ہو سکتا ہے، کون حاجت روا ہو سکتا ہے؟ کوئی قبر والا مدد کر سکتا ہے، کوئی تویز مدد کر سکتا ہے، کوئی ہستی مدد کر سکتی ہے؟ سچے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں محبوب آپ کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے تو اللہ کے علاوہ اس دکھ درد کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کو بلائیاں پہنچائے، خیر نصیب کر دے، تو وہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ عقیدہ توحید کی سمجھ کے لیے قرآن کی بہترین آیہ کریمہ ہے، جب نبی محترم بیمار ہوتے تو شفا کسے مانگتے تھے؟ تو یار یقین جانے پھر مجھے بتائیں کون پیر ہے، کون مرشد ہے، اور کون بگڑی بنانے والا ہے، کون ہستی میرے نبی سے اعلیٰ ہے؟ یار جتنے بھی ہیں میرے نبی سے پھر نیچے ہی ہے نا۔ تو جب نبی علیہ السلام بیمار ہوتے، صحیح حدیث ہے ایک دن آپ کو بڑا سخت بخار تھا، جبریل آپ کی تیمارداری کے لیے آئے، ملاقات ہوئی، تیمارداری ہوئی، محبوب آپ کو بخار ہے؟ فرمایا جبریل بڑا ہی بخار ہے، چلو محبوب پھر میں آپ کو دم کر دیتا ہوں، آپ کو بخار ہے نا تو میں آپ کو دم کر دیتا ہوں۔ صحیح البخاری کی حدیث، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا، فرشتوں کا سردار دم کر رہا ہے اور کائنات کے سردار کو دم کر رہا ہے۔ وہ دم کتنا اعلیٰ ہوگا جو نبی علیہ السلام کو کیا جا رہا ہے، جو جبریل کر رہا ہے، اور جبریل تو اپنی مرضی سے بھی نہیں بولتے، وہ اپنی مرضی سے لب بھی نہیں ہلاتے، جو کہتے ہیں اللہ کے اذن سے کہتے ہیں۔ تو جبریل یہ دم اللہ کے حکم سے کر رہے، محبوب بسم اللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیکا، ہر اس چیز سے جس نے آپ کو ضر پہنچایا ہے، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیکا من شر
شر کل نفس، انسانوں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو میں اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں، او عین حاسد، کوئی نظر بدی لگ گئی ہو میں اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں جبریل بار 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 کر رہے ہیں، وہ سبب کیا ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کے ذہنوں سے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، جو یہ کہتے ہیں جی فلانا بھی کچھ کر سکتا ہے، اور جبریل کہتا ہے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، دم کر رہا ہوں نا نبی کو، تو بار بار ہی کہہ رہا ہوں محبوب دم کر رہا ہوں کس کے نام کے ساتھ؟ اللہ یشفی کا۔ اور آخر پہ کہتے ہیں محبوب دم میں نے کر دیا ہے، اللہ آپ کو ضرور شفا عطا کرے گا۔ بھائیو عقیدہ توحید پہچاننے، روزے بعد میں توحید پہلے، حج بعد میں توحید پہلے، والدین کی خدمت بعد میں توحید پہلے، گویا توحید نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ سب کچھ کر لیں، توحید نہیں ہے تو زیرو بھی اس کا مول نہیں پڑے گا۔ بھائی بالکل ریجیکٹ ہے، ہر نیکی ریجیکٹ ہے اگر توحید نہیں ہے۔ وحدہ یوحد توحیدن، اللہ کو ایک کرنا، اس کی ذات میں اکیلا، عبادت میں اکیلا، ناموں میں اکیلا، صفات میں اکیلا۔ بھائی وہ اکیلا ہی اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک۔ تو اللہ بڑے واضح الفاظ سے کہہ رہے ہیں محبوب اگر آپ کو بلائی پہنچے تو پھر اللہ قادر ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ اپنے بندوں پہ غالب ہے، قاہر ہے، اللہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ اللہ نے زبردستی منوانا ہونا تو پھر دیر لگتی، تھوڑا سا اللہ زمین کو ہلاتا ہے۔ جس نے ساری زندگی اللہ نہیں کہا ہوتا وہ بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، وہ بھی لا الہ پڑھتے پڑھتے گلیوں بازاروں میں لا الہ اللہ میری توبہ اللہ۔ بھئی توبہ کروانی کو اللہ کو مشکل ہے؟ نہ قطعاً مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ ذہن کے بات نکالو، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پہ اس کو پوری دسترس حاصل ہے، وہ غالب ہے اپنے بندوں پر اور حکمت والا ہے، خبیر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ اگر پکڑ نہیں کر رہا تو اس کی حکمت ہے، خبیر ہے تمہاری ایک 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 عمل سے، اور اگر الٹی بات ہو تو تمہاری ایک ایک کرتوت سے وہ واقف ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے بھی اللہ کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے لیکن حکمت ہے اس کی، لیکن کبھی کبھی وہ جھٹکے دیتا ہے، کبھی سونامی کو بھیجتا ہے، کبھی کورونا کو بھیجتا ہے، کبھی وہ زلزلے بھیجتا ہے، وہ کبھی کبھی جھٹکے ضرور لگاتا ہے، وہ اپنا آپ بتانے کے لیے بھی میں ہوں، غفلت کے پردے اتارو، اللہ ہے جو قادر مطلق ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے۔ اور آگے چلتے ہوئے پھر اللہ جگہ جگہ پر قیامت والے دن کا ایک منظر اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ بالے۔ اللہ پہ جھوٹ کیا بھی ابل تے قیامت ہونی نہیں تے جے آ گئی تھی ایسا جنت ہی جانا ہے۔ اللہ کہتے ظالموں کیوں جھوٹ بولتے ہو، کو اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ، کوئی ایگریمنٹ ہے تو لاؤ، دکھاؤ وہ ایگریمنٹ جو اللہ نے تم سے کیا ہے۔ تو جب نہیں ہے تو کیوں باتیں ایسی کرتے ہو اور اللہ کے بارے میں کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہم سب کو ہی جمع کریں گے، سب کو۔ اللہ کہتا ہے جن کی عبادت کرتے ہیں نا ان کو بھی، یقین جانے یہ مکالمے پڑھنے والے ہیں۔ سورۃ الانعام میں 2-3 جگہ پہ یہ مکالمے آئے ہیں، پڑھنے والے، عقیدہ سمجھا دیا میرے اللہ نے اس سورت کے اندر۔ اللہ کہتے ہیں سب کو جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے مشرکوں کو، مشرکو لاؤ اپنے اپنے معبود میدان میں لاؤ، اور جن کی پوجا کرتے تھے، جن کو داتا کہتے تھے، گنج بخش کہتے تھے، دستگیر کہتے تھے، کرنی والا کہتے تھے، تم کہتے تھے یہ اللہ سے نبٹ لے گا ساڈا بڑا پیر، لاؤ ان کو، لاؤ بھائی جو جن کو تم نے اپنا رب بنایا ہوا تھا لاؤ۔ تم کہتے تھے وہ بڑی طاقتوں کے مالک کا، کہاں پہ ہیں؟ این شرکاؤکم، کدھر؟ ہائے اللہ کی قسم ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے حشر کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کیا ہے، انہوں نے اللہ کو جاننا ہی نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی پہچان ہی نہیں کی۔ فرمایا لاؤ شرکاؤکم الذین کنتم، تمہارے جو دعوے تھے نا دنیا میں، تزعمون، جو تم دعوے کرتے سے ہوتے نہیں ہیں،
قسم اللہ کی اب تو بڑا کچھ عیاں ہو گیا نیٹ کے ذریعے. وہ آندا جی ساڈے پیر نے نا رب نو دھیانے لا لینا ہے تے اسی آپ ہی جنت بھج پج کے چلا جانا ہے. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کوئی دنیا کی عدالتیں ہیں؟ اللہ کہتا ہے لاؤ نہ ذرا بلاؤ ان کو جن کو تم دعوے کرتے تھے. ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما مکر ہی جائیں گے اللہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا تھا. بالکل سرے سے ہی ختم، وہ ساری باتیں ختم. علی مشکل کشا ختم، فلانا بگڑی بنانے والا ختم، سب نعرے ختم. اللہ نہیں ہم نے نہیں کبھی شرک کیا تھا، ماں کو نہ مشرکین، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. اللہ کہتا ہے انظر کیف کذبوا. اللہ کہتا ہے دیکھو کیسے جھوٹے ہیں. دنیا میں بدبخت کیسے گندے غلیظ نعرے لگاتے تھے تو آج کہتے ہیں بھئی ہم نے کبھی شرک ہی نہیں کیا. اللہ کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما. اصل اللہ کہتا پتہ کیا ہے؟ جہنم دے کے نا ان کے طور بور پہنچ چکے ہیں. اب ہر چیز ڈیلیٹ ہوتی جا رہی ہے. اب خوف ان پہ طاری ہے کہ نظر سامنے جہنم آ رہی ہے. انظر کیف فرمایا ومنہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنہ. محبوب ان میں سے کافروں میں سے بعد آپ کی باتیں سنتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن ان کے کانوں پہ اللہ نے دلوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، بوجھ پڑے ہوئے ہیں، باتیں نہیں آپ کی یہ سنتے، کانوں میں بوجھ ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. سب کچھ جو یہ مانگ رہے ہیں نا آپ ان کو دکھائیں تو محبوب یہ پھر بھی آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر کجروی ہے، دلوں میں پختگی نہیں ہے. اللہ نے اسی طرح آگے چل کے پھر فرمایا جب ان کو روکا جائے گا نا جہنم پر تو پھر ان کو کہا جائے گا بھی لاؤ سامنے آؤ، تو پھر اس وقت ان کی ہوا ساری نکلے گی. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں کیا ہے. آگے چلتے ہوئے اسی صورت میں اللہ نے پھر چونکہ ان کے جو مختلف شرک کی باتیں تھی، کبھی دن رات کے بارے میں، کبھی رات کے بارے میں، سورج چاند کے بارے میں، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں، تو اللہ نے ان کا ڈیٹیل سے اس کا بھی تذکرہ یہاں پہ فرمایا. اور آگے چلتے ہوئے فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ. محبوب آپ تو ان لوگوں کو ڈرائیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کو حشر کا ڈر جن کے دل میں. مطلب یہ ہے کہ اصل جو اللہ کی نصیحت پکڑتا ہے نا وہ پکڑتا ہے جس کے دل میں حشر کا مرنے کا ڈر ہوتا ہے. وگرنہ تو مسلمان دیکھیں کتنے بے خوف ہیں، کتنے بے خوف ہیں. آج یقین جانے میں آ رہا تھا دو بندے آپس میں تیری بہن دی تے تیری ماں دی، اللہ دی قسم وہ میں کہہ رہا یار یہ کیا ہے؟ رمضان ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں رمضان ہے، کوئی پتہ ہی نہیں. اب پتہ کہ ہمارا واسطہ سارا آپ کا واسطہ ہے، ہم سب کا آپس میں دینداروں سے. یقین جانے میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے اگر 5% لوگ روزے رکھتے ہوں تو بڑی بات ہے، 5% روزے ہوں تو بڑی بات ہے. نہیں تو ٹبر کے ٹبر بے روز ہے، گھروں کے گھر بے روز ہے. اور پھر تکبر کرتے ساڈے گھر کیڑے دانے مکے نے جی جڑے ایسے روزے رکھیے. یہ میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں. ایک گھر کا فیملی کا ریئلی واقعہ ہے. مہمان ان کے گھر آئے فیملی، تو روزوں کا مہینہ تھا، سب نے روزے رکھے ہوئے. جن کے گھر میزبان مہمان آئے انہوں نے پوچھا بھی تم نے وہ ساڈے اسی کہڑا کو بھوکے مرے پے ہیں، اسی کوئی ساڈے گھر کوئی دانے کوئی نہیں، اسی روزے رکھ دے. پھر یہ تکبر والے جملے بولتا ہے. تو اللہ میرا کہتا ہے کہ اصل نصیحت وہی لیتا ہے جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہوتا ہے. اللہ نے اور آگے نا یقین جانے بڑا کمال کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. محبوب ان جو چودھری ہے نا، چودھری سردار ابو جہل اکثر کہتا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا ہم آپ کی بات سنیں تو یہ غریب سے آبا پاسے کرو، بلال کو سائڈ پہ کریں، شعیب کو سائڈ پہ کریں، یہ جو ہے نا ان کو سلمان فارسی کو، یہ جو آپ کے قریب غریب ہے نا ہمیں نہیں چاہیے. ان کا سٹینڈرڈ لو ہے، ہم وی آئی پی سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، ہمیں الگ بٹھائیں، ان کو پرے کریں. تو اللہ کہتا ہے محبوب خبردار وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. انہاں پتہ نہیں مننا ہے کہ نہیں مننا، انہاں من لیا ہے، انہوں نے اللہ کو مان لیا. بھائی یہ صبح بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، رات بھی کرتے ہیں. آگے سورہ عبس میں ڈیٹیل سے ذکر آئے گا تو اللہ نے کلیئر کہہ دیا ہے. اور آگے جو لفظ ہے نا میں ترجمہ اس کا کیسے کروں. اللہ کہتا ہے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. زبان پہ وہ الفاظ ہی نہیں آتے. محبوب ان کو نہیں چھوڑنا جو اللہ کو مان چکے ہیں، اگرچہ یہ امیر ہے. تو پھر کیا ہے، ہاں امیر ہو، دولت مند ہو اور ساتھ ایمان ہو، پھر میرے
عثمان جیسا رزلٹ آتا ہے، عبد الرحمن بن عوف جیسا رزلٹ آتا ہے، اللہ مالوں کے ذریعے جنت 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 کی بشارتیں دیتے ہیں، تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے چلتے ہوئے پھر عقیدہ بار بار اس سورہ مبارکہ میں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب جو ہے نا، آج معاشرے میں جو ایک کافی زیادہ اختلافی باہمی اختلاف پایا جاتا ہے، وہ اس کا ایک سبب غیب بھی ہے۔ بھی نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں، ولی غیب جانتے ہیں، پیر غیب جانتے ہیں، کتب غیب جانتے ہیں، ابدال غیب جانتے ہیں۔ یہ کرنی برنی والے یقین جانیں گے۔ آیہ کریمہ قرآن کی 59 سورۃ الانعام آیت نمبر 59 ہے، گھر جائیں سادہ ترجمہ پڑھے، میرا اللہ کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ جھگڑے ہی ختم ہو گئے۔ قرآن اگر پڑھ لیں پھر نہیں جھگڑے پڑتے، تبھی جھگڑے پڑتے ہیں جب بندہ قرآن سے دور ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے غیب کی کنجیاں، اور یہ مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا، بھائی یہ جو نبی ہوتے ہیں، نبی وہ ہوتا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہو۔ وہ کہتے تھے کہ یہ نبی ہم اس کو نہیں مانتے، کیوں؟ یہ جو جس کو نبی ہم مانتے ہیں، آگے قرآن میں آ رہا ہے، ہم جس کو نبی مانتے ہیں نا، وہ نبی وہ ہوتا ہے جو سب کچھ کرے، اس کے ہاتھوں کے اشاروں پہ سونے کی آپ کہنے کے ستون باہر نکلے، اس کے ہاتھوں کے اشاروں سے نہریں چلیں، وہ ہاتھوں سے اشارہ کرے تو بارش نازل ہو، ہم نبی وہ مانتے ہیں۔ آگے قرآن میں میرا اللہ ذکر کر رہا ہے، یہ شبہ بھی اللہ نے ڈیلیٹ کر دیے۔ تو وہ کہتے تھے نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جانتا ہے، عالم الغیب ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے بھئی خبردار، تو عید کا مسئلہ ہے تو ذرا کلیئر کر کے جاؤ نا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ لا یعلمها الا، ترجمہ پڑھے صرف سادہ، لا یعلمها، ان غیب کی باتوں کو کوئی نہیں جانتا، الا ہو، مگر کون؟ قرآن ہے۔ کوئی جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کوئی کہے تو اسے کہ بھئی اس کا ذرا ترجمہ تو کر کے دکھائیں، اس آیت کا ترجمہ سادہ کر لیں، آپ کو توحید کی سمجھ آ جائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے اس کے پاس، اور آگے کمال ہے، کمال اللہ کا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ کہتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ پانی میں ہے کون جانتا ہے؟ یار زمین کتنی بڑی ہے، اچھا 3 گنا پانی ہے دنیا میں، 1 گنا خشکی ہے، یعنی 4 حصے کرے نا پوری دنیا کے، 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے۔ اچھا خشکی کتنی ہے؟ بندہ ساری خشکی پہ پہنچ سکتا، پوری دنیا پہ جو پہنچے، اور پانی کتنا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے میں خشکی کی ہر چیز کو ہی جانتا ہوں۔ ہائے، میرا اللہ کہتا ہے میں پانی کی ہر چیز کو ہی جانتا ہوں۔ قسم اللہ کی، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، ان کو پتہ ہی نہیں اللہ ہے کیا، ان کو کوئی اللہ کی پہچان کروائے اور تم کس سے موازنہ کر رہے ہو؟ اللہ کا کسی سے موازنہ ہے؟ کوئی اللہ کا کسی سے موازنہ کرے بھی؟ ایک اللہ عالم الغیب ہے اور ایک نبی عالم الغیب ہے، قسم اللہ کی اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہے؟ اللہ کی اتنی بڑی صفت ہے جو مخلوق میں اور پیغمبر میں اور ولیوں میں صحابہ میں ڈال دی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا اللہ کہتا ہے میں پتہ کون ہوں؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ہائے ہائے، میرا اللہ کہتا ہے پوری دنیا میں درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو میرا اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس پتے کا گرنا کس کے علم میں ہے؟ اللہ 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 کے علم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ کہتا ہے ذمہ دار اربوں کی تعداد میں دانے پھینکتے ہیں پھر ہل چلا دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے ایک ایک دانہ کہاں پہ ہے کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا، اللہ ہی اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ وہ اللہ ہے جو ریت کے ذرات کی گنتی کو جانتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ عالم الغیب ہے۔ رب کہتا ہے میرے پاس یہ غیب کی کنجیاں ہیں، میں جانتا ہوں، کوئی دوسرا نہیں۔ اور بسا اوقات نا یقین جانے لوگ اس میں توہین سمجھتے ہیں کہ شاید نبی، اللہ کی قسم ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ نبیوں کو غیب ہے، اس سے نبیوں کی انسلٹ ہوتی ہے، نبیوں کی انسلٹ ہوتی ہے اس طرح کہنے سے۔ ہاں نبیوں کی عزت بچتی ہے، کیسے؟ جب آپ کہیں گے کہ عالم الغیب کون ہے، اور اللہ جتنا علم نبیوں کو دے دے ان کو اتنا پتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں بھی نبیوں کو عالم الغیب ہے، یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، کنویں میں، اور قریبی بابا گھر میں رو رہا ہے، اور اگر پتہ ہو جان کے روئے تو اسے ڈرامہ نہیں کہتے،
اسے عزت ہوگی نبیوں کی کہ انسلٹ ہوگی؟ ہم نے کون سی عزت کی ہے معاشرے میں؟ قسم اللہ کی، رب کہتا ہے انہوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں، انہوں نے نہیں مجھے پہچانا۔ میرے نبی تھے، وہ یہودیہ عورت کے گھر میں گئے، اس نے زہر کھلایا، زہر کھلایا، اور دو مختلف روایات ہے، بعد کھانے سے پہلے لقمہ بولا ہے، بعد آپ نے کھا لیا، روایت میں آتا ہے کھالا ہے، حلق کے پاس پہنچا تو اطلاع ملی محبوبی یہ تو زہر آلود ہے، اگل دے، آپ نے اگل دیا ہے، صحابی نے کھا لیا ہے۔ اب مجھے آپ ایمان سے بتائیں، دو دوست جو جا رہے ہوں کسی دعوت میں، ایک کو پتا ہو ابھی کھانے میں زہر ہے اور وہ دوسرے کو وہ کھانا کھانے دے، کیا کہیں گے اس کو؟ کیا کہو گے اس کو؟ تم نے نبیوں کی عزت کی ہے کہ نبیوں کو غیب کا پتہ ہے؟ اگر میرے نبی کو پتا تھا کھانے میں زہر ہے، صحابی کھا کے شہید ہو گئے، کیا الزام دو گے بھئی نبی کو؟ عزت کیسے بچے گی؟ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے نبی کو پتا ہوتا آپ کبھی صحابی کو کھانے نہ دیتے۔ میں انسانوں ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ اگر ان کا کوئی خیر ہے، خیر خواہ ہے، تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے دکھ تو آپ اٹھا کے اپنے کندھوں پہ رکھتے، تو صحابی شہید ہو گیا ہے، عزت کیسے بچے گی؟ عالم الغیب اللہ ہے۔ وہ جو 70 قیدی قاری آپ کے پاس لینے آئے تھے، محبوب قاری دیں، ہم نے ان سے دین سیکھنا ہے، قاری چاہیے، تو آپ نے 70 قاری دے دیے، تو پہاڑ کے پیچھے لے جا کے انہوں نے 70 ہی ذبح کر دیے۔ بخاری کی میرے نبی ایک مہینہ بد دعا کرتے رہے فرضی نمازوں میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب کے بعد، اللہم اہلکہم، اللہ ان کو پکڑ لے، ان کو ہلاک کر دے۔ مجھے آپ بتائیں اگر پتا تھا کہ یہ پہاڑ کے پیچھے جا کے ذبح کر دیں گے، میرے نبی بھیج دے؟ عالم الغیب کون ہے؟ قسم اللہ کی، یہ ہاں عالم الغیب اللہ ہے، اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے لیکن عالم الغیب کون ہے؟ قسم اللہ کی میرے نبی عالم الغیب نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے بس، کسی اور کی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ آگے قرآن میں کھلے الفاظ میں بھی آ رہا ہے، کھلے الفاظ میں آ رہا ہے، تو جب نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے تو کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ اللہ کے فضل سے، قسم اللہ کی، جو قرآن کہتا ہے منو ان، وہ عقیدہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہوا ہے، ہمیں نصیب کیا ہوا ہے، عطا کیا ہوا ہے۔ عقیدہ وہ ہو جو اللہ نے محبوب کو دیا ہے، تو اللہ نے اس کا ذکر، اور بھی بڑے دلائل ہیں انشاءاللہ، آگے ہم قرآن پڑھتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، اور قرآن میں میرا اللہ بڑی بڑی پیاری باتیں، بڑے بڑے عمدہ تذکرے اللہ قرآن کریم میں کرتا ہے۔ آگے چلتے ہوئے پھر یہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی فکر اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کے آگے جو سورۃ الانعام کے آگے ابراہیم علیہ السلام کا بڑا پیارا اور مشہور واقعہ ہے، پتہ نا قوم ان کی سورج کو بھی سجدہ کرتی تھی، ایک گروہ چاند کی عبادت کرتا، ایک گروہ ستاروں کی عبادت کرتا، 3 گروہ تھے ابراہیم علیہ السلام کی، اور ایک گروہ وہ تھا جو نیک ولیوں کی ان کی تصویروں کی مورتیاں بنا کے ان کو سجدے کرتا۔ 4 گروہ تھے، چاروں کا مقابلہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اور 3 کا تذکرہ سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 74، 75، 76، 76، 78، یہ پورا رکوع ہی پڑھنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نا بھی لوگ تو سجدہ کر رہے ہیں، تو کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، یہ ستارہ میرا بھی رب ہے، اگر تمہارا رب ہے نا تو چلو میں بھی اس کو ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں، چلو میرا بھی رب ہے۔ رات گئی تو ستارہ صاحب، دن چڑھا ستارہ، تو ابراہیم السلام کہتے ہیں یار کتنے تم عجیب ہو، اگر دن کو کسی کو ضرورت پڑ جائے رب کی، ایمرجنسی اس کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے رب کی، تو اب وہ رات کا انتظار کرے، میرے رب نے تو رات نو آنا ہے تو رات نو منگا گا، میں نہیں بھئی ایسا رب پسند کرتا، جو رب غائب ہو جائے مجھے نہیں بھی چاہیے، وہ رات کو تھا دن کو ہے ہی نہیں، تو مجھے نہیں بھئی ایسا رب چاہیے۔ کیسا لاجک پیش کی ہے اور کیسی ان کو حکمت کے ساتھ سمجھایا ہے۔ اور بھائیو یقین جانیے حکمت اپنا ہے، حکمت سے دعوت دیں، حکمت سے ان کو تبلیغ کرے، حکمت سے۔ اور جس طرح مشہور ہے نا شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، یقین جانے پوری دنیا جانتی ہے، جہاں جہاں اہل ایمان ہے، مثال دینی تھی انہوں نے بس ہی سی، ختم ہی سی۔ وہ مشہور ان کا واقعہ نا، اکثر تقریروں میں کہتے جی وہ پیر صاحب چلے گئے تو وہ کہتے جی میں تو غیب جانتا ہوں، تو بی بی نے قرآن پڑھ لیا ہوا تھا، اس کو پتہ چل چکا تھا بھی غیب کون جانتا ہے،
تو اس نے وہ لائی نا سیویاں بڑی بہترین، تو چینی اس نے نیچے ڈال دی، اس کے اوپر پورا پینٹ کر دیا، کوٹ کر دیا سیویوں کا، تو لا کے ان کو پیش کی، تو وہ کہتے یہ کڑمی ہے، تو میٹھا تے پایا ہی نہیں، میٹھا تے انہیں آکھا جنہوں سیویاں دے تھلے میٹھا نظر نہیں ہون ڈیا، انہوں دوجی جگہ تے کی نظر ہونا ہے؟ او بھائیو یقین جانیے قدم قدم پہ توحید کی مثالیں، قدم قدم پہ اللہ کا کوئی موازنہ ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے کہ شیخ برے کے کسی بندے کو اللہ کا مقابل کر دو، تم اللہ کی صفتیں اس میں دے دو، بھی یہ اولاد دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں، ابراہیم صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا۔ اگلا دن سورج آیا، چاند آیا نا، فرمایا چلو یہ کچھ ٹھیک ہے، بڑا ہے، یہ نا ستارے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رات گئی تو چاند صاحب بھی غائب ہو گئے۔ فلما افلا، جب غروب ہوا تو میں بھائی میں نہیں بھائی، دوسری مرتبہ میں چاند کو دیکھے گا میں یہ زیادہ روشن ہے تو چلو یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب چاند صاحب بھی غائب ہو گئے، غروب ہو گئے، تو کہتے لا علم یہدینی ربی، اگر اللہ مجھے شرک سے نہ بچاتا تو میں بچ سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے سبحان اللہ، ہمیں بھی اگر شرک سے بچایا تو کس نے؟ کوئی بہادری ہے ہی نہیں، اللہ کی قسم نہیں ہے۔ کبھی موقع ملے نا تو سجدے میں پڑھ کے کبھی کبھی اتھرو نکالا کر، اللہ اربوں کی تعداد میں دنیا ہے، ان اربوں لوگوں میں تو نے مجھے توحید کی سمجھ عطا کی ہے، جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اور میں جب میں بتایا نا صبح آیا تو گالیاں، یقین جانے میرے دل میں یہی بات آ رہی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو دیندار گھر چ پیدا کیتا ہے، تو دین دی سمجھ دیتی کو روزے رکھ لے، تے جے اسی بھی ایویں دے کسے گھر پیدا ہوئے ہوندے تے ساڈا کی حال ہونا سی؟ شکر تو بنتا ہے نا بھئی اللہ کا، اس بات پہ اللہ کا شکر بنتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی ہے۔ اچھا اگلے دن چاند بھی گیا تو سورج آیا نا، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں چلو یہ تو جناب ستارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بڑا ہے، تو یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہوا تو کہنے لگے قال یا قومی انی بری مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بالکل بری ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے یہاں پہ کیا ہے۔ آگے 18 نبی، کتنے بولیں؟ 18 نبی اللہ نے نام ذکر کیے ہیں سورۃ الانعام میں، آیت نمبر 82 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے۔ میں کہتا ہوں پوری سورت ہی پڑھنے والی ہے، بار بار آپ کو حوالے دینے پڑ رہے ہیں۔ اللہ سارے نبیوں کا نام ذکر کر کے کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ میرے نبی شرک کرتے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کی زندگیوں کی ساری نیکیاں برباد کر دیتا۔ اچھا نبی شرک نہیں کر سکتے، نبی شرک وہ سیانے اندر بھی کہنا، تینوں تے سمجھانا، بعض اوقات بڑے کا نام جو آپ کو کر روایت سنائی ہے، نبی علیہ السلام نے جو کہا تھا میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اسے سزا دیتا، فاطمہ کی تربیت نبوت والے گھر میں فاطمہ چوری کر سکتی، لیکن مثال دے کے سمجھایا جب اس کو معافی نہیں تو تمہیں کیسے؟ ایسے ہی اللہ نے سمجھایا۔ اور نبی شرک نہیں کر سکتے، ہو نہیں سکتا، لیکن اگر ہو جائے تو یاد رکھنا ان کی نیکیاں بھی ہمیں سمجھایا ہے، اور بچ جاؤ شرک سے، شرکیہ جملوں سے بچ جاؤ، مالک نے اس جگہ پہ سمجھایا ہے۔ یہ بھی عقیدہ توحیدی کا تذکرہ۔ چلو لائٹ بھی چاہ رہی ہے کہ بس کریں تو ہم بس ہی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے آخری اس والے سے بات آگی جو ہے پورا رکوع جو انہوں نے کھیتیوں میں اور جانوروں میں، ایک ضروری مسئلہ ہمارے یہاں عموماً ہر مہینے کی چاند کی 11ویں کو، 11ویں والے دنوں تو بھائی وہ لبدا ہی نہیں، دودھ ہی نہیں ملتا بھائی، 11ویں کو 12ویں کو دودھ ہی نہیں ملتا بھی، کیا ہے کہنا جی کل 11ویں سی، وہ کیا ہوا جی، وہ پیر صاحب کے نام پہ اگر نہ دے تو چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں بھائی، پھر تو وہ بھینس مر جاتی ہے، جانور مر جاتے ہیں۔ یہ ریئلی عقائد ہمارے معاشرے کے، ہمارے ابھی ابھی چل رہے ہیں، حاضر ہے۔ تو یقین جانیے، میں یہ آپ کبھی قرآن پڑھیں، میرا اللہ کہتا ہے ان ظالموں نے، اللہ کہتا ہے کھیتیاں پیدا میں نے کی، میری پیدا کی ہوئی کھیتی میں سے آدھی کھیتی اللہ کے نام کی اور آدھی کھیتی بتوں کے نام کی۔ آدھی کھیتی، وہ بت بھی تو اللہ کے ولی تھے نا، لات منات عزا حبل ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ سارے ہی نیک بندے تھے اللہ کے، تو آدھی ان کی۔ اللہ کہتے ہیں اتنے بدبخت تھے، جب کبھی اللہ کے نام پہ جو کھیتی وقف کی ہے نا، اس میں سے زیادہ اناج ہوتا، اور پیروں کے نام پہ جو وقف کی ہے اس میں کم ہوتا، تو اب گھر بیٹھ کے نہ ڈرنا شروع ہو جاتے بھی اگر باوے اور ہی ناراض ہو گئے تو کم چکیا جانا ہے،
ایک کم پٹھا پہ جانا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ ظالم جو اللہ کے نام پہ وقف کی ہے نا, اللہ نو تے قادی لوڑے, اللہ تے کئی بڑا امیر ہے, اس میں سے نکال کے تو اپنے بتوں کے نام پہ نکال دیتے. اور جب کبھی بتوں کے نام کی کھیتی زیادہ ہوتی تو اسے میں سے کبھی نہیں نکالتے تھے کہ اللہ نو کی لوڑ ہے. اتنا ظلم کرتے اللہ کے معاملے میں. تو آج یہ معاشرے میں چیزیں عام چل رہی ہیں. خدا را باتیں کریں تو بڑی لمبی ہو جاتی ہیں, اور اس میں تو توحید کی بڑی باتیں اور بڑی زبردست ترین آیات, اور اس میں جو بالخصوص 8ویں پارے کے دوسرے رکوع میں جو ذکر ہے, جو ختم کے چکر میں پیش کرتے ہیں بھی ہم نے قرآن ہی پڑھا ہے, یہ ظلم ہوتا ہے. اور قرآن روٹیوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا بھائی, روٹیوں پہ پڑھنے کے لیے بھائی قرآن اللہ کی قسم نہیں آیا. یہ قرآن تو آیا دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے, یہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. اور صحابہ نے اس لیے پڑھا ہے, اللہ نے دنیا پہ ان کو حکومت نہیں دی, فتح کر دی ان کو دنیا ان کے ہاتھوں پر. تو ضرورت یہ ہے یہاں پہ جو ذکر ہے نا جی کہ اللہ کا نام جس چیز پہ لیا جائے اس کو کھاؤ, تو وہ ذکر ہے جب جانور ذبح کرنا ہے تب کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھیں. اچھا اگر وہاں پہ بندہ پڑھ لے قل هو اللہ احد اللہ الصمد, کام چل جائے گا؟ یار قرآن ہی پڑھے یار, تسی ویکھ لو قرآن دے منکر نہ بنو, تہاڈی مہربانی. بھی حرج کیا ہے؟ بس مسئلہ آپ یہی سمجھیں گے جہاں پہ جو جتنا میرے محبوب نے کہا ہے وہاں پہ وہی پڑھنا ہے. یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ تکبیر پڑھنی ہے, بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں اگر یہ پڑھ کے ذبح ہو گیا تو کھاؤ جس میں اللہ کا نام ذکر ہوا ہے. تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پورا قرآن ہی روٹیوں پہ پڑھ دوں. یہ یقین جانے قرآن اس لیے اللہ نے بھیجا ہی نہیں ہے. اور آگے جو ہے نا وہ 3 آیات ہیں, بس یہ آخری بات ہے, اس کے بعد بات کلوز کرتے ہیں. 3 آیات ہیں جن کو وصیتیں اللہ کی وصیت کہا جاتا ہے. ان تینوں آیات میں آخر میں اللہ کہتے ہیں ذالکم وصاکم بھی, یہ اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے, یہ اللہ کی وصیت ہے. اب کوئی دنیا کا بندہ وصیت کرے اس کی ویلیو ہے, تو جب اللہ وصیت کرے اس کی ویلیو ہے کہ نہیں؟ تو یقین جانے اس کے ابتدا میں میرا اللہ کہتا ہے اللہ کی جو وصیت ہے نا, اس وصیت میں پہلی بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, اور دوسری بات آگے چل کے یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنی, احترام کرنا ہے. یہ بھی بدبختی ہے, یہ معاشرے میں عام ہے. اور ایسی باتیں, والدین کو مارنا, ان کو گالی دینا, ننگی گالیاں دینا, ان کی انسلٹ کرنا, ان کی توہین کرنا, بھائیو یہ بھی ایک ایسا جرم ہے جو نیکیاں نکیاں فارغ کر دیتا ہے. وہ جو جریج ولی تھا نا, جریج ولی تھا اللہ کا, وہ نمازی بھی تھا, روزے دار بھی تھا, بھائی اللہ کا متقی بندہ تھا. اس کی کرامت دیکھیں نا آپ, وہ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے تو بچہ بول رہا ہے, تو ولی ہے نا اللہ کا ولی ہے. لیکن کیوں یہ سارا ماجرا ہوا تھا؟ وہ گھر چھوڑ کے نا جنگل میں آ گیا, جھگی ڈال کے بیٹھ گیا وہاں پہ, جھونپڑی بنا کے اللہ اللہ ہی کر رہا ہے, بس کوئی اور کام ہی نہیں. اللہ اللہ کرتے کرتے ماں کو بھی ناراض کر دیا. نفل پڑھ رہا تھا تو ماں آئی نا, یا جریج, اور جریج میری بات سن, تیری ماں ملنے آئی ہے, بڑھاپے میں بڑی عورت. اس نے سوچا بھی نماز پڑھ رہا ہوں, ایک طرف ماں ایک طرف اللہ ہے, ماں دی خیر ہے اللہ اللہ کریے. ہائے, ماں ناراض ہو گئی. ماں نے کہا یا اللہ, جریج اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے, موت نہ ہے اس کو. حاجی بھی تھا, نیک ہے, نمازی ہے, تقوی پرہیزگاری سب کچھ ہے, بس ماں کو ناراض کر بیٹھا. بھائی وہ جنت کے دروازوں کو ناراض کر بیٹھا ہے. اللہ نہیں پھر دیکھتا بھائی کسی چیز کو, پھر ہو گیا ویسے ہی ہو گیا ہے, ویسے ہی ہو گیا. وہ اللہ اللہ کر رہا ہے, ڈنڈے سوٹے کسون مکے مار مار کے لو لوہان ہی کر دیا اللہ کے ولی کو, جریج کو. انہیں کہا دسو تے صحیح ہویا کی جے, کٹی آندے ہو بھی دسو تے صحیح, مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ کی ہے, اتوں صوفی بنے ہیں, لالا کری جانا ہے, فلانی بی بی نے تو غلط معاملہ کیا, بچہ پیدا ہوا ہے. وہ عورت کہتی ہے اس بچے کا باپ جریج ہے. ہائے قسم اللہ کی, ماں جب دکھ جاتی ہے اللہ کا عرش ہلا دیتی. بچ جاؤ اللہ کی نافرمانیوں سے. ہمہ وقت اللہ ہمیں, ارے مجموعی طور پہ کوئی کوتاہی ہے تمہاری, کوتاہی بھی اللہ دور فرما دے قسم اللہ کی. اچھا اس نے کہا بھی وہ بچہ کہاں ہے؟ وہ بچہ تو فلانی جگہ پہ لاؤ, اس بچے کو تو یار لاؤ پہلے. خون جسم سے خون نکل رہا, مار جھونپڑی بھی گرا دی, سارا کچھ گرا دی. بچہ آیا, اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں اللہ کے بندے, او بچے بول کے بتا تیرا ابا کون ہے؟ اس نے کہا فلاں قبیلے میں جو بکریاں چروا رہا ہے نا, وہ بکریوں کا چرواہا میرا باپ ہے.
سارے لوگوں نے ہاتھ جوڑ دیے، یار یہ تو واقعی اللہ کا ولی ہے، معاف کر دو، اگر کہیں تو بہترین آپ کا گھر بنا دیتے ہیں۔ انہیں آکیا تانوں پتہ ہی نہیں ماں دی بد دعا کم کر گئی ہے، تانوں پتہ ہی نہیں چلیا، یہ سارا کچھ جو ہوا ہے نا ماں کی بد دعا کام کر گئی ہے، ماں کی بد دعا یہاں تک لے آئی ہے۔ خدا را کوئی کمی کوتاہی اس زمن میں بھی تو اللہ وہ ہماری دور فرما دے، تابعہ دار اللہ کے بن جائیں، رسول کے بن جائیں، والدین کے بن جائیں، اللہ کی رحمتیں ہو جائیں۔ سورۃ الانعام میں توحید ہے، اللہ ہمارا عقیدہ توحید پختہ کر دے اور زندگی کے آخری سانس تک ہمیں شرک سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔